بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا آپ کو ان سوالات کے جوابات آتے ہیں؟ نمبر 1، وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا؟ نمبر 2، ایک صحیح العقیدہ عاقل بالغ مسلمان نے حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا مگر اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ نمبر 3، وہ کون سا گوشت ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ غیر محرم کا تسمیہ کے ساتھ ذبیحہ ہے مگر اس کا گوشت کھانا حرام ہے؟ نمبر 4، کس صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے اور کس صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا مستحب ہے؟ نمبر 5، مردار اور سور کا گوشت کھانا کس صورت میں فرض ہے، اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا؟ نمبر 6، کس صورت میں یتیم کا مال کھانا جائز ہے؟ نمبر 7، کس قسم کا پان کھانا حرام ہے؟ نمبر 8، وہ کون سا گدھا ہے کہ جس کا گوشت حلال ہے؟ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات آتے ہیں تو آگے سننے سے پہلے اس کے جوابات آپ کمنٹس میں لکھ دیجئے، اگر نہیں آتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کون سا مسلمان ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ پاگل آدمی ہے جس کی عقل نہیں ہے، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری اور دیگر فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نمبر 2، ایک صحیح العقیدہ عاقل بالغ مسلمان نے حلال جانور کو بسم اللہ کے ساتھ ذبح کیا مگر اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک محرم ہے کہ جب وہ حالت احرام میں ہے اور اس نے کسی کو شکار کیا تو اس شکار کی ہوئی جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 3، وہ کون سا گوشت ہے کہ جو صحیح العقیدہ غیر محرم آدمی نے تسمیہ کے ساتھ ذبح کیا مگر اس کا گوشت کھانا حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو گوشت سڑ کر بدبودار ہو گیا تو اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ اس کو صحیح العقیدہ مسلمان اور غیر محرم یعنی وہ حالت احرام میں نہیں تھا اور اس نے تسمیہ کے ساتھ اس کو ذبح کیا ہو تو پھر بھی وہ گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ سڑ گیا ہے اور بدبو لے آیا ہے، اور بدبودار چیز کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں ہے۔ نمبر 4، کس صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے اور کس صورت میں جب آدمی کو بھوک لگی ہو تو اس بھوک سے زیادہ کھانا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہوت پیدا کرنے کے لیے بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے، اور روزہ کی قوت حاصل کرنے کے لیے یا مہمان کا ساتھ دینے کے لیے اتنا زیادہ کھانا مستحب ہے کہ جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 5، مردار اور سور کا گوشت کھانا کس صورت میں فرض ہے، اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی سے کہا گیا کہ اگر تو مردار یا سور کا گوشت نہیں کھائے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اسے غالب گمان ہو کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا، تو اس صورت میں مردار یا سور کا گوشت کھانا فرض ہے۔ اگر نہیں کھایا اور اس کو مار ڈالا گیا تو یہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر اس کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس حالت میں ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز ہے اور ناواقفی کی وجہ سے استعمال نہ کیا اور قتل کر دیا گیا، پھر گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 6، کس صورت میں یتیم کا مال کھانا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ولی یا وصی یتیم کا کوئی کام کرے تو اس صورت میں انہیں اپنے کام کی اجرت کی مقدار یتیم کا مال کھانا جائز ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے جائز ہے کہ اپنی اجرت کے بقدر یتیم کے مال میں سے کھا جائے۔ نمبر 7، کس قسم کا پان کھانا حرام ہے؟ جس پان پر سیپ کا چونا لگا ہوا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 8، وہ کون سا گدھا ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جنگلی گدھا جسے گورخر بھی کہتے ہیں حلال ہے۔